جی حسن صاحب، جس طرح سے پیٹرولیم مصنوعات کی اگر بات کی جائے تو سالانہ درآمدی بل 17.5 ارب ڈالرز ہے، اور پیٹرولیم سیکٹر کا جو گردشی قرضہ ہے وہ 3022 ارب روپے پر پہنچ چکا ہے۔ توانائی جو سیکٹر ہے معیشت کی جڑوں کو وہ کھوکھلا کر رہا ہے، کیوں حکومت کے پاس کوئی متبادل جو پلان ہے نہیں ہے؟ دیکھیں، فیڈرل سیکٹری پاور ڈویژن جب لگے تھے راشد محمود لنگریال، تو انہوں نے بہت اچھا ایک پلان مرتب کر کے دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اس پلان کے تحت کام کرنا چاہیے جہاں سے گردشی قرضے بھی کم ہوں گے، اور جو ایگریمنٹ ہوئے اس کے ہم ریویو کی طرف بھی جا سکتے ہیں، اور بجلی چوری کے والے سے جو روک تھام کا پلان انہوں نے دیا تھا، جس حد تک کام شروع کیا تھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ ان کو ہٹا دیا گیا تھا۔ اور اب جب میں بات کر رہا ہوں، ابھی دوبارہ ان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، یعنی راشد محمود لنگریال کو فیڈرل سیکٹری پاور ڈویژن دوبارہ تعینات کر دیا ہے، اور ان سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ آئیے اور جو پاور ڈویژن سے لے کے آپ نے پاور کے حوالے سے جو گردشی قرضے کنٹرول کرنے کے لیے، بجلی چوری کی روک تھام کے لیے، اور جو ایگریمنٹ کے ریویو کے حوالے سے آپ نے اس ٹائم ہمیں بریفنگ دی تھی، اس میں ہمیں لے کے چلیں۔ دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کوئی ایگریمنٹ تو جو ہے وہ بے شک پرانا اٹھا لیں یا نئی لانگ ٹرم پالیسی لے کر آئیں، ہم ہمیشہ ایک شارٹ ٹرم پالیسی کے تحت چلتے ہیں اور لانگ ٹرم پالیسی کو ہم بھول جاتے ہیں۔ ہم شارٹ ٹرم فائدے حاصل کرتے ہیں جس سے ہمیں نقصان ہوتے ہیں۔ جن بھی ممالک نے اپنے وسائل اور آمدن کو دیکھتے ہوئے اپنا ایک پیمانہ سیٹ کیا ہے، وہ ترقی کی منزلیں طے کرتا گیا ہے۔ آپ سویڈن کی مثال لے لیں، 90 کی دہائی میں ان کے کیا حالات تھے؟ انہوں نے اپنے اخراجات کم کیے، انہوں نے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ پر پابندی لگا دی 2 سال کے لیے، اور انہوں نے کہا ہم قرضے اتاریں گے، اور پھر کیا ہوا؟ آج وہ اس کی پوزیشن آپ دیکھیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اس لیے تو IMF کہتا ہے کہ یہ جو پاکستان کے حکمران ہیں، ان کے محکموں کے جو ہیڈ ہیں اور دیگر جو افراد ہیں، یہ صرف 2-4 کام کرتے ہیں، حکومتیں اڑاتے ہیں، جوڑ توڑ کرتے ہیں، یہ صرف لوٹ مار کے الزامات ان پر لگتے ہیں، اور پھر اس طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں کہ آپ قرضے لیتے ہیں اور قرضے واپس کرنے کا آپ کے پاس پلان کوئی نہیں ہوتا۔ تو جس کو دیکھتے ہوئے IMF جو آپ کے اوپر شرائط لگاتا ہے، مطالبات کرتا ہے، وہ بنیادی طور پہ میں کبھی IMF کے مطالبات کو غلط نہیں کہتا، اس لیے نہیں کہتا کہ وہ آپ کا ایک تعین کرتے ہیں کہ یہ آپ لائن ڈرا کریں، آپ یہ چیزیں درست کریں تاکہ پاکستان کی سچویشن بہتر ہو۔ ہم ان چیزوں پر کام نہیں کرتے، ہم وقتی طور پہ معاملات کو لے کر چلتے ہیں۔ آج جب معاملہ آپ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ ریونیو کا ٹارگٹ آپ اچیو کریں۔ اب یہ ریونیو کا ٹارگٹ جن چیزوں سے بہتر ہونا اس کو نہیں ٹھیک کرتے، یہ مزید ٹیکس ایڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں یہی بات ہے نا صاحب، عوام کے لیے ریلیف بھی تو ہونا چاہیے نا، یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ یہی میں اسی چیز کی تو بات کر رہا ہوں کہ IMF جو ڈائریکشن دیتی ہے وہ یہ نہیں کہتا IMF کہ آپ غریبوں پر بوجھ ڈال دیں، وہ تو کہتا ہے کہ جو شرافیہ کو آپ سبسڈی دیتے ہیں، حسن صاحب مجھے بریک کی جانب بڑھنا ہے، جی بریک کی جانب مجھے بڑھنا ہے۔ 300 ارب روپے کے سرکاری افسران کو مراعات و سہولیات ملتی، وہ ختم کریں، کیوں نہیں یہ ختم کرتے؟ ٹھیک ہے حسن صاحب،